बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جنرل امجد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج ہم بات کریں گے FATF کے بارے میں، جہاں پاکستان پچھلے کافی عرصہ سے FATF کی گرے لسٹ میں موجود ہے اور اس کے لیے کوشاں ہے کہ کسی طرح گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں آئے، بلکہ یہ خطرہ بھی سر پہ منڈاتا رہا کہ یہ نہ ہو گرے لسٹ سے ہم بلیک لسٹ میں چلے جائیں، اور یہی ایک تگ و دو رہی ہمارے ملک کی کہ کسی نہ کسی طرح بلیک لسٹ سے بچا جائے، اور گرے لسٹ آپ کے ساتھ چپکی ہوئی ہے اتنے عرصہ سے۔ یہ فروری میں جو اجلاس ہوا، ایکچولی ہمیں FATF نے 2018 جون میں گرے لسٹ میں ڈالا، اور 2018 جون میں جب گرے لسٹ میں ڈالا تو اس وقت آپ کے اوپر بہت ساری تنقید کی گئی، بہت سارے ایسے پوائنٹس بتائے گئے جس پہ پاکستان کو عمل کرنا تھا۔ اب یہ طے پایا اس وقت کہ جا کے یہ دوبارہ ریویو کیا جائے گا۔ جب آپ کو یہ جون 2018 میں گرے لسٹ میں ڈالا گیا تو ریویو کی بات ہوئی کہ دوبارہ ریویو کیا جائے گا 2019 اکتوبر میں۔ 2019 اکتوبر میں جب ریویو ہوا تو اس وقت غیر تسلی بخش ہمارے ایکشنز کو قرار دیا گیا، لیکن ہمارے دوست ممالک جن میں چائنا، ملائیشیا، ٹرکی، یہ وہ ملک تھے جنہوں نے پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے سے بچایا، اور ساتھ یہ طے پایا کہ پاکستان ایکشن کرے گا، مزید ایکشن کرے گا، اور جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں FATF کی وہ پوری کی جائیں گی۔ لہذا اکتوبر کے اجلاس میں چائنا نے تو ہماری کوشش کو سراہا، لیکن باقی ممالک نے ہمیں کہا کہ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ 27 پوائنٹ ہیں، وہ آپ نے پورے کرنے ہیں، اور فیبرری میں اگلے سال یعنی فیبرری 2020 میں دوبارہ ریویو ہوگا، اور اگر آپ یہ پوائنٹس پورے نہ کر سکے تو پھر آپ کو بلیک لسٹ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر آپ بلیک لسٹ میں جاتے ہیں تو پھر جتنے ممبر کنٹریز ہیں 48 کے قریب جو ملک ہیں، ان سب کو ممبر کنٹریز کو یہ ہدایت دے دی جائیں گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا بھی جو مالیاتی ادارے ہیں ہمارے، ان کے ساتھ تعاون نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ بزنس کو بڑا سختی سے چیک کیا جائے، دیکھا جائے۔ یہ وہ صورتحال تھی جو کہ ہمیں درپیش تھی، اور فیبرری میں جب یہ ہمارا ریویو ہونا تھا تو اس وقت کرونا کی پرابلم یعنی کووڈ-19 کا ایشو چل نکلا، جس کی وجہ سے یہ ممکن نہ رہا کہ ریویو کیا جا سکے اور وہ اجلاس نہ ہوا۔ اس سے پہلے جنوری میں ایک اجلاس ہوا جو کہ بیجنگ میں ہوا، لیکن وہ پلینری کمیٹی کا تھا۔ پاکستان نے وہ بھی اجلاس اٹینڈ کیا اور وہاں پہ جا کے اپنا کیس وہاں بھی ایکسپلین کیا، بتایا۔ اس سارے دوران میں یہ جو ہم نے جن چیزوں پہ عمل کرنا تھا، وہ اس وقت صرف 9 پوائنٹس ایسے تھے جو اکتوبر میں ہمارے دیکھے گئے کہ ان پہ ہم نے کسی حد تک عمل کیا ہے، اور باقی جو ہمارے نکات ہیں 18 ان پہ عمل نہیں کیا گیا۔ لہذا اس وقت اگر بلیک لسٹ میں ڈال دیتے تو آپ روک نہیں سکتے تھے، لیکن بہرحال آپ کے دوست ممالک نے مدد کی۔ اب اس کے بعد جب جنوری میں آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کچھ اور پوائنٹس پہ بھی عمل کرتے ہیں، اور یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس اجلاس میں سراہا گیا کہ آپ نے 14 پوائنٹس کے اوپر کسی حد تک عمل کیا ہے، یعنی ان میں مکمل عمل ان پہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو 7 اور پوائنٹس ہیں، جو 13 پوائنٹس اور ہیں، جو وہ 13 پوائنٹس کے اوپر آپ کا عمل جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو ہم فی الحال تو بلیک لسٹ میں نہیں ڈال رہے، لیکن آئندہ اس کے بعد جو ریویو ہوگا وہ آخری ہوگا اور آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ ریویو جو ہے وہ جون میں ہونا تھا، فیبرری کے بعد جون میں طے پایا کہ پاکستان کا ریویو ہوگا۔ اب جو پوائنٹس سے ریلیٹڈ جن کے اوپر بات چیت وہاں چلتی رہی، وہ زیادہ تر متعلق تھی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنڈنگ۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں یہ چیز تو عام ہوئی کہ یہاں سے منی لانڈرنگ بہت ہوتی رہی، ٹیرر فنڈنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن منی لانڈرنگ کے کیسز تو یہاں بہت تھے۔ اب ان حالات میں پاکستان کے لیے یہ بڑا مشکل ہے، ایک ایسا ملک جس کی اکانومی پہلے ہی کمزور ہے، اس کو یہ دھمکی دے دی جائے اور ساتھ اس کو
یہ مسائل ہوں کہ آپ اپنے قوانین بھی ابھی تک نہیں بنا سکے، آپ اپنے بہت سارے پوائنٹس پہ عمل نہیں کر سکے، تو پھر آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ آپ کے دوست ملک جو چائنا، ٹرکی اور ملیشیا وغیرہ، یہ کب تک آپ کو ہیلپ کریں گے؟ آخر وقت آئے گا جب وہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے کہ اگر آپ خود عمل نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے لیے بھی ممکن نہیں کہ ہم ہر میٹنگ میں آپ کا دفاع کرتے رہیں۔ لہذا یہ ایک ایشو ہمارے لیے خاصا درد سر بن گیا۔ یہ بھی ہمیں وارننگ دی گئی کہ ہم باقاعدہ آپ کے لیے مختلف ڈیڈ لائنز مقرر کرتے رہیں۔ یہ FATF نے کہا کہ ریپیٹڈ ڈیڈ لائنز کے باوجود پاکستان کچھ پوائنٹس پہ عمل کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، اور یہ ڈیڈ لائنز جو ہیں ہم ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں، کب تک یہ ایکسٹینڈ کی جائیں گی؟ آخر وقت آئے گا جب ہم آخری آپ کو موقع دیں گے، اور طے یہ پایا کہ اس سال جون کے مہینے میں جو موقع ہوگا وہ آخری ہوگا، اور اس کے بعد پاکستان کو بہر صورت بلیک لسٹ میں دھکیل دیا جائے گا۔ ان حالات میں پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ خاصا مسئلہ ہے، جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نئے قوانین بن جائیں، لیکن ان میں پرابلمز ہیں۔ آپ نے کچھ ایکشن لیے ایسے جو دنیا کو دکھانے کے لیے تھے کہ ہم واقعی ہی سیریس ہیں اس میں، جیسے آپ نے جنوری کے اجلاس کے قریب جماعت الدعوہ کے لیڈرز کو سزائیں دیں۔ حافظ سعید تھے اس میں ملک ظفر تھے، ان کو سزا ہوئی، اور کہا یہ گیا کہ انہوں نے ٹیرر فائنانسنگ کی تھی۔ اب کی تھی یا نہیں، لیکن بہر صورت دنیا کو ایک اچھا میسج گیا، اور امریکہ سے جو ایلس ویلز تھیں، ان کی جو ساؤتھ ایشیا کے لیے ان کی تھی لیڈر، انہوں ساؤتھ ایشیا کے لیے ان کی تھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر، انہوں نے تعریف کی کہ پاکستان نے اچھا سٹیپ لیا ہے، حافظ سعید وغیرہ کو سزا دی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے پھر ہم نے کچھ لوگوں کو سزائیں دی ہیں، ان کا بھی تعلق لشکر طیبہ یا اس سے جماعت الدعوہ سے ہے۔ یہ بدقسمتی کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑا۔ جماعت الدعوہ کا آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ ایک رفاعی تنظیم جس نے پاکستان میں بے پناہ رفع امہ کا کام کیا ہے۔ آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تاریخ کو تو اس میں سیلابوں میں، یا جو ہمارے زلزلے بڑے شدید آئے 2005 کا زلزلہ، اس میں اگر کسی بھی اور تنظیم کا کام اس کو ان کے کام سے موازنہ کیا جائے، یا فاٹا سے جو لوگ نکلے تھے، جب فاٹا میں آپریشن زربیز لانچ کیا گیا تو وہ بیچارے لوگ وہاں سے مہاجر ہو کے نکلے، باہر آئے، ان کو کیمپوں میں ڈالا گیا، جس طرح ان کا خیال رکھا گیا، جماعت الدعوہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ لیکن بدقسمتی کہ اس تنظیم کے اوپر انٹرنیشنلی بہت سارے الزام عائد تھے، جو ثبوت کسی نے کوئی نہ دیا، لیکن ہمیں مجبوراً اپنی ان مجبوریوں کی وجہ سے جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں، ہمیں ان لوگوں کو سزائیں دینی پڑی، جو میرا خیال ہے ملک کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک شرمندگی کا باعث رہے گی یہ بات۔ اب چیز یہ ہے کہ ان سارے حالات میں ہم کھڑے کہاں پہ ہیں؟ یہ جو بات میں نے آج شروع کی FATF کی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چند دن پہلے ہم قوانین بنا رہے تھے جو کہ منی لانڈرنگ کے خلاف تھے اور ٹیرر فنڈنگ کے خلاف تھے۔ وہ قوانین بنانے وہ ضرورت ہے FATF کی۔ FATF نے ابھی جو پوائنٹس ہمارے روکے ہوئے ہیں، ان میں سب سے بڑا نقطہ یہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے قوانین کمزور ہیں، بعض جگہوں پہ ہے ہی نہیں قانون، آپ قوانین بنائیں جس میں کہ ٹیرر فنڈنگ کی یا منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنڈنگ کی بڑی شدید قسم کی ایک چیکنگ ہو، تاکہ ان قوانین کے تحت کوئی باہر سے کوئی یہاں سے کر نہ سکے منی لانڈرنگ یا ٹیرر فنڈنگ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سزا کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگ ٹیرر فنڈنگ کریں یا منی لانڈرنگ کریں، ان کو ان کے جرم کے مطابق سزا بھی دی جا سکے۔ اب یہ وہ چیز ہے جہاں حکومت کو قوانین بنانے کے لیے اپوزیشن کی مدد کی ضرورت تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ یوں دیکھیے کہ اپوزیشن کو ملک کے مسائل کا خیال نہیں آیا، اپوزیشن کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ملک کس قدر مشکل میں پھنسا ہوا، اور اب ہماری اکانومی کے لیے کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے جائیں۔ انہوں نے اپنی کرپٹ لیڈرشپ کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، ان کے مفادات کی دیکھ بھال کرنے کے لیے وہ سوچ رکھی، اور ملک کے مفاد کو قربان کرتے ہوئے یہ جو قوانین تھے ان کو پاس ہونے نہیں دیا، یہ قوانین پاس نہیں ہو سکے۔ اب اس سے کیا میسج گیا؟ بھارت کو کیا میسج گیا؟ دوسرے ممالک جو باہر والے ہیں ان کو کیا میسج گیا کہ کیا پاکستانی اس معاملے میں سیریس نہیں ہے؟
یہ کہا گیا کہ جناب یہ اپوزیشن کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جائے گا، یہ جو قوانین بن جائیں گے تو اپوزیشن جو ہے وہ نشانہ رہے گی۔ بھائی ساری عمر آپ اپوزیشن میں نہیں بیٹھے رہیں گے، جو آج حکومت میں کل ہو سکتا ہے وہ اپوزیشن میں ہوں، تو وہ کیا یہ چیز وہ نہیں سوچ سکتے تھے؟ یہ قوانین بنانے یہ ملک کے مفاد میں بنائے جاتے ہیں، کسی انڈیویجول کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ 2 4 5 10 انڈیویجول اگر منی لانڈرنگ میں شامل ہیں تو ان کے مفادات زیادہ ضروری ہیں یا 21 کروڑ عوام کے زیادہ ضروری ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو آپ ذہن میں رکھیے، ابھی بھارت نے چند دن پہلے پلوامہ کے اوپر اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ، جو ایک جعلی فراڈ رپورٹ ہے، اور اس کے اوپر یعنی تمام جو مردہ لوگ ہیں ان کے اوپر ملبہ ڈال کے تو یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے، اور اس میں اس کو انہوں نے کہا کہ جناب یہ چارج شیٹ ہے۔ اس رپورٹ میں انہوں نے ہمارے یہی FATF کے دکھ کو جانچتے ہوئے کہ یہاں پاکستان کو زخم پہنچائی جا سکتی ہے، انہوں نے سارے کھیل میں اس کے اوپر ٹیرر فنڈنگ کا الزام لگا دیا۔ یہ کہا گیا کہ پلوامہ میں جو دھماکہ ہوا ہے اس کے لیے پاکستان سے 10 لاکھ روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی، اور وہ جو پیسہ 10 لاکھ آیا اس میں سے 5.5 یا 5.25 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دھماکے پہ خرچ کیا گیا۔ یہ ہے مذاق خیز بات، لیکن آپ سوچئے کہ ایک پروپیگنڈا جب یہ ملک ایک FATF کے سامنے صفائیاں پیش کرتا ہوگا تو بھارت یہ راگ الاپ رہا ہوگا۔ کیا ہمارے ملک کے لوگوں کو، ہماری اپوزیشن کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ ملک کے مفادات ہیں تو ہم ہیں؟ اگر ملک کی اکانومی خراب ہو گئی، یہ حکومت رہے نہ رہے، کل کسی اور کے پاس بھی ہو تو وہ بھی مارا جائے گا، وہ چلا نہیں سکتے یہ، اور 21 کروڑ لوگ جو ہیں اس ملک کے وہ کدھر جائیں گے؟ یہ وہ شرمناک کام ہے جس سے بچنا چاہیے۔ اب بھی ہم سیاست دیکھ رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم یہ اس طرح کے قوانین نہیں پاس ہونے دیں گے کیونکہ یہ ظالمانہ قدم ہوگا۔ بھائی ظالمانہ قدم ہونا چاہیے، آپ کیوں کرتے منی لانڈرنگ؟ جو شخص منی لانڈرنگ نہیں کرتا اس کو کیا غم، کیا پریشانی ہے؟ اس کے اوپر تو جا کے قانون لاگو نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کیا کچھ نہیں، لیکن چونکہ یہ کام کرنے ہیں سے باز نہیں آنا، لہذا آپ کو یہ قوانین تکلیف دے رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے بڑے دکھ کی بات ہے۔ پاکستانیوں کو ہوش کرنی چاہیے، اپنے لیڈرز کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ خدا را یہ قوانین پاس کریں تاکہ آپ کا ملک بلیک لسٹ سے بچ سکے۔ اگر بلیک لسٹ میں چلا گیا تو جو آج مشکلات ہیں آپ کو اکانومی کی، جو آج مہنگائی اور مصائب آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے کہیں گنا زیادہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں بانڈ کرنا ہوں اپنے پاکستانی بھائیوں کو کہ آپ اٹھیں اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں تاکہ اس بڑی مشکل سے ہمارا ملک باہر آ سکے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔